خدا کی صفات بھی جو ہیں وہ لامحدود ہیں اور کی مثل کوئی نہیں. کیوں ہم اس کی وحدانیت کو بھی لا عیب اور بے عیب جو ہے وہ سمجھیں. اللہ الصمد، خدا جو ہے وہ اس کا ترجمہ بے نیاز کرتے ہیں. بے نیاز ترجمہ شاید مناسب نہیں ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام سے حتی رسول خدا صلوات اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ اس سورہ کو آخر الزمان کے لوگ سمجھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. توحید فکری اور عملی کے عنوان سے پیام بعثت میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر کوثر علی صاحب. آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. ناظرین، جیسے کہ آپ نے پچھلی اقساط میں ملاحظہ کیا کہ ہم نے توحید کے عملی پہلو اور اس کے فکری پہلوؤں پر گفتگو کی. معاشرے میں ایک عام انسان کو کس طریقے سے توحید کو سمجھنا چاہیے، اس کے کیا دلائل ہیں جو ایک عام انسان کو سمجھ میں آ سکتے ہیں. ان دلائل کو لے کر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور توحید کے مختلف پہلوؤں کو ان دلائل کی روشنی میں کہ جو عام فہم ہیں، جنہیں عام انسان سمجھ سکتا ہے، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی سلسلے توحید اور اس سے مربوط استدلالوں کا ایک اور سوال آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سوال بھی پہلے سوالوں کی طرح بہت اہم ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن نے اور ہمارے دین مبین اسلام نے بہت زیادہ تاکید توحید پر کی ہے، یعنی خدا کی وحدانیت پر بہت زیادہ تاکید کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے دیگر ادیان کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ مثلا مسیحیت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یہودیت میں جناب عزیر کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر ادیان ہیں ان میں تو الا ماشاء اللہ خدا کے شریک موجود ہیں. لیکن اسلام نے اپنی بنیاد ہی اس نقطے پر ڈالی کہ نہیں، نہ تو خدا کا کوئی بیٹا ہے، نہ خدا کا کوئی باپ ہے، نہ خدا کا کوئی شریک ہے، یعنی خدا واحد ہے، لا شریک ہے. اس خدا کی وحدانیت کو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ آیا یہ خدا کی وحدانیت ایک ریاضیاتی وحدانیت ہے؟ یہ خدا کی وحدانیت اور توحید کس قسم کی وحدانیت اور توحید ہے؟ آیا ریاضیاتی توحید ہے یا نہیں، بلکہ اسے ایک نوعی توحید کہہ سکتے ہیں، نوعی وحدانیت کہہ سکتے ہیں، یا نہیں کوئی اور قسم ہے؟ قرآن و حدیث نے اس سلسلے میں کیا بیان کیا ہے؟ اس اہم ترین سوال کو لے کر ایک مرتبہ پھر جناب محترم ڈاکٹر کوثر علی صاحب کو ایک زحمت دیتے ہیں کہ وہ آپ ناظرین کے لیے اس اہم ترین سوال کو آسان الفاظ میں آپ کے لیے بیان کریں. جی بہت شکریہ علوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. بہت اہم اور خوبصورت سوال. دیکھیے، ہم انسان جو ہیں وہ مفاہیم کے ذریعے سے ان کے مصداق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. یا عقلی ذریعے سے، جی جی یا حواس کے ذریعے سے، یا کشف و شہود کے ذریعے سے، اور تو کوئی انسان کے پاس ابزار نہیں ہے. بالکل. لہٰذا حق بنتا ہے کہ جس مصداق کو آپ اچھی طریقہ سے سمجھنا چاہتے ہیں اور جس کا آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایک بنیادی اور مرکزی کردار ہے، اس کے مفہوم کو بھی اچھی طرح سمجھا جائے. جی بالکل. ذات باری تعالیٰ کے مصداق کو کما حقہ اصلاً کوئی پا ہی نہیں سکتا. جی بالکل. وہ ذات لامحدود ہے، بالکل. اس کے کمالات لامحدود ہیں، جی لامتناہی ہے. بنا برین اس کا مصداق بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ لامتناہی ہے. لیکن کم از کم وہ مفہوم جو اس لامحدودیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. چونکہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بعض الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں. جی بالکل. وہ تمام انواع کے لیے، انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، حیوانات کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. خود جو چیزیں ہم بناتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ مفاہیم استعمال ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ ہمیں بہت دقت کی ضرورت ہے. خود ناظرین جس سورہ مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے، حتی رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بھی روایت ہے کہ اس سورہ کو آخر الزمان کے لوگ سمجھیں گے. قل هو اللہ احد، جی وہ ذات احد ہے. اللہ الصمد، خدا جو ہے وہ اس کا ترجمہ بے نیاز کرتے ہیں. بے نیاز ترجمہ شاید مناسب نہیں ہے، جی بلکہ اس کا ترجمہ وہ ذات پر ہے، لبریز ہے. ٹھیک. لبریز کس سے؟ اپنے تمام کمالات سے لبریز ہے. جی اب بالکل. سوال کیا ہے کہ خدا کی وحدانیت جو ہے، وہ وحدانیت وہ کون سی وحدانیت ہے؟ وہ توحید کون سی توحید ہے؟ جی دیکھیے، ایک دفعہ میں کہتا ہوں، بہت سادہ زبان میں اگر ہم کہیں تو جب بچہ ہم سے پوچھتا ہے کہ خدا کتنے ہیں تو آپ کیا بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اب یہ جو آپ نے ایک ان کو بتایا ہے بچے کو، جی جی یہ ایک ظاہراً ریاضیاتی ایک ہے، بالکل. یہ 1 ہے، جی بالکل. جس کے مقابلے میں 2 بھی ہے، بالکل جس کے بالکل. مقابلے میں 3 جس بھی کے ہے. مقابلے میں 3، اور پھر آگے گنتی آپ لامحدود اعداد جو ہیں وہ موجود ہیں. جی بالکل. آیا قرآن کریم کی یہ آیا یا رسول اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو وجود مبارک ہیں، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، ریاضیاتی واحد بتانا چاہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، یعنی 2 نہیں ہے، ٹھیک. یا کچھ اور ہے؟ بالکل. مثلا ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ حیوان، اب حیوان جس میں جتنے بھی حیوان ہیں سب شامل ہیں، حتیٰ ایک لحاظ سے اس میں انسان بھی شامل ہے. بالکل. اب میں نے حیوان جب کہا تو حیوان ایک مفہوم بولا ہے، جی اس میں بھی بالکل. وحدت تو پائی جا رہی، لیکن اس کے اندر کثرت بھی ہے. اس کے اندر کثرت ہے، اور کثرت میں آگے پھر انواع ہے. جب میں کہتا ہوں انسان بالکل. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم تک اور پھر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب آئیں گے. بالکل. یہ ایک نوع ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ وحدت ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کثرت وہ پائی جاتی کثرت پائی جاتی ہے. ہے. ایک وحدت کی قسم اعتباری ہے. ٹھیک. میں کہتا ہوں فوج، جی دیکھیں جی جہان خارج میں یہ دنیا جو ہم باہر دیکھ رہے ہیں، جی جی وہاں فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ افراد ہوتے ہیں، جی بالکل. انسان ہوتے ہیں. لیکن نہیں، ہم انہیں انسانوں نے اعتبار کیا ہے، ایک فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم کیا پکاریں گے، اس قسم کے لوگ ہوں گے اس تو گروپ کو فوج کہیں گے. اس گروپ کو فوج کہیں گے، اس کو پروفیسر کہیں گے. جی جی جہان خارج میں پروفیسر تو نہیں پائے جاتے، بالکل. انسان ہوتا ہے نا جو ایک خاص قسم کا لباس پہنتا ہے، اس کو ایک آپ کریڈٹ دیتے ہیں، آپ اس کو ایک اعتبار دے دیتے ہیں، ایک رتبہ دیتے ہیں. اپنی زندگی کو چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو یہاں بھی وحدت ہے. بالکل. میں کہتا ہوں پروفیسرز، سب کے سب پروفیسرز. دیکھیں یہ بھی ایک وحدت کی قسم ہے. بالکل. اسی طرح مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں جو میرے سامنے پڑی ہیں، یہ دونوں ایک جیسی ہیں، ان میں وحدت پائی جاتی ہے. حجم کے اعتبار سے، ٹھیک. کوانٹیٹیٹو، یہ کیا ہو گئی؟ مقدار کے اعتبار سے ٹھیک. دونوں برابر ہیں، ان کے درمیان بھی وحدت ہے. آیا خدا کی وحدت کو اس قسم کی وحدت ہے؟ اور ایک اور قسم کی وحدت متکلمین اور فلاسفہ نے بیان کی ہے، وحدت کیفی، کوالٹیٹیو سنگولیرٹی کہہ لیں یا وننس کہہ لیں. ٹھیک. مثلا آپ 2 مشروب لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو پیجئے. ٹھیک. میں پیتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل ہو بہو وہی ذائقہ ہے. بالکل. یہ کیا ہے؟ ذائقے کے اعتبار سے ان کے درمیان وحدت پائی جاتی ہے. یا 2 کھانے فرض کریں، آپ کہتے ہیں میں نے اس ہوٹل پہ جو کھانا کھایا اس ریسٹورانٹ میں اور اس ریسٹورانٹ میں، ان دونوں کا ذائقہ ایک ہے. بالکل. یہ بھی ایک مفہوم وحدت ہے. پچھلی دفعہ جو کھایا اور آج جو کھایا وہ دونوں کا دونوں ایک ہے. جی. بس یہ وحدت تو موجود ہے، لیکن یہ وحدت کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیفی. کوالٹیٹیو، کوانٹیٹیو، نوعی، آگے جنسی، اور آگے مثلا اعتباری، ریاضیاتی. ناظرین محترم، خدا کی وحدت جو ہے ان میں سے کوئی بھی وحدت نہیں ہے. ٹھیک. احد کا مطلب کیا ہے؟ احد کا مطلب ہے کہ یہ 6 قسم کی جو وحدتیں ہمارا عقل تصور کر سکتا ہے اور ان کو استقرائی انداز میں ہم گن سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی خدا کی وحدت نیت پہ پورا نہیں اترتا. بس کیا یہ وحدت خدا کا مصداق، بلکہ کیا خدا کی جو وحدت ہے وہ کیا ہے؟ بہت سادہ بات، بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو جائے. خدا کی پس وحدت کیا ہوئی؟ جس طرح سے خدا کا وجود لامحدود ہے ٹھیک. اور اس کے مقابل میں کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں،
اسی طرح سے خدا کی صفات بھی جو ہیں وہ لامحدود ہیں اور کی مثل کوئی نہیں. بے شک اور جو وحدانیت ہے خدا کی ذات احدیت ہے وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ بے مثال ہونی بے چاہیے. مثل و بے مثال ہونی بے چاہیے. شک. بس اس کو کہتے ہیں وحدت حقہ. بالکل وحدت حق اور ہاں حقیقی. یہ وحدت حقہ ہے. حقیقی تو اور بھی ہیں. ایک وحدت میں بتانا بھول گیا، اس کو کہتے ہیں وحدت شخصی. ٹھیک ہر انسان اپنی ذات کے اندر، ہر چیز اپنی ذات کے اندر واحد ہے. بالکل درخت ہے، سیب ہے، زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، واحد ہیں. میں ہیں، آپ ہیں، سب کے سب واحد ہیں. بالکل اس کو کہتے ہیں وحدت شخصی. ٹھیک. بس خدا کی ذات کے لیے جو وحدت کا لفظ، احد کا لفظ استعمال ہوا ہے، واحد کا بھی نہیں. احد سے مراد کیا ہے؟ احد سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے اس کا وجود بے مثل و بے مثال ہے، اس کی وحدانیت بھی بے مثل و بے، مثال ہے. یعنی عقل قاصر ہے کہ اس کی اللہ وحدانیت کی مثال بھی کوئی انسانوں کے سامنے پیش کرے. لہذا فرمایا احد، بالکل یعنی جس طرح سے اس کے کمالات، اس کے تمام صفات لامحدود اور باکمال ہیں، اس کی وحدانیت بھی باکمال ہے. باکمال. لہٰذا یہ جو 6-7 قسم کی اقسام بتائی ہیں، اس میں بھی وحدانیت پائی جا رہی ہے، وننس پائی جا رہی ہے، بالکل توحید پائی جا رہی ہے. لیکن یہ سب قسم کی توحید نہیں ہے، یہ خدائی توحید و وحدانیت نہیں ہے. یہ خدائی وحدانیت نہیں ہے. جو احد ہمیں مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہی ہے جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ اس کی جو وحدانیت ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے. اس کی وحدانیت بے مثل و بے مثال ہے، بے عیب ہے، لا ریب ہے. بڑے ہی آپ نے آسان انداز میں کوشش کی سمجھانے کی، لیکن پھر بھی آپ خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہرحال بہت پیچیدہ قسم ہوگی. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو توحید کی اقسام ہم سمجھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی توحید خدائی توحید نہیں ہے. اس سے بالاتر ایک مفہوم ہے کہ شاید جس کو انسان یعنی عام انسان شاید اس کو حقیقی طور پر سمجھ نہ پائے. جب یہ بحث اتنی پیچیدہ ہے اور عام انسان کے لیے اس کا سمجھنا اتنا مشکل ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان اس قسم کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ دیکھیے، ایک اس کی اہمیت اور ایک افادیت جی جی کی طرف بالکل. آپ نے اشارہ فرمایا، اور ایک آپ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، جی کیوں بالکل. انسان سمجھے. دیکھیے، انسانی عقل میں پروردگار عالم نے یہ قدرت اور توان رکھی ہے کہ وہ لامحدود کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے. ٹھیک بالکل. چونکہ جتنی بھی لیمیٹیشنز ہیں جی ان کو عقل کیا کرتی ہے؟ دور کرتی جاتی ہے، بالکل. ایبسٹریکٹ کرتی جاتی ہے، اور جی. ایک ایسا مفہوم اس کے سامنے آ جاتا ہے جس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ بے عیب ہے، اور وہ لامحدود ہے. جی جی دقت کی ضرورت ہے. بالکل. لہٰذا یہی اسی لیے فرمایا، معصومین کی ذوات اقدس نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس کو آخر الزمان کے لوگ سمجھیں گے. ٹھیک. جب انسانی عقول ایک خاص مرتبے پہ فائز ہو جی جائیں گے، بالکل. اس وقت اس مفہوم کو دقیق جو ہے وہ سمجھیں گے. جی لہٰذا بالکل. یہ مفہوم تو سمجھ لیتا ہے. اب یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہم اس کی وحدانیت کو بھی لا عیب اور بے عیب جو ہے وہ سمجھیں اور ٹھیک. لامحدود سمجھیں، جی بالکل. اور اس کو جو فلاسفہ اور متکلمین نے جو نام دیا ہے وہ کیا ہے؟ وحدت حقہ. بالکل. وحدت حقہ. وحدت حقہ کو جب ہم سمجھیں گے تو اس کا ہماری زندگی کے اوپر ایک اثر ہے، چونکہ ہم وحدت حقہ سے متصل ہیں دائماً. ٹھیک. دقت فرمائی آپ نے؟ جی جی بالکل. میرا وجود اس وحدت وجود حقہ جڑا سے ہوا ہے. متصل ہے. جی بالکل. میری تمام کی تمام ضروریات، ٹھیک. میری زندگی، میرا کلام، میرا اقتدار، میری جوانی، میرا مال و دولت، میرا ارادہ، سب کے سب جو ہیں وہ ذات حقہ سے متصل ہیں. لہٰذا بالکل. اس ذات حقہ کی کما حقہ معرفت تو حاصل نہیں ہو سکتی، جی لیکن بالکل. ایک حد تک عقل جو ہے اس کو ہمارے لیے کشف کر سکتی ہے کہ اس احد سے کیا مراد ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم ہر لحظہ ذات بابرکت کے محتاج ہیں. رب لا تقلنی علی نفسی طرفتن عینا ابدا. خدا ایک لحظے کے لیے بھی. بس اس لیے کہ ہم ہر لحظے اس کے محتاج ہیں، اس کی وحدانیت کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے اس کی معرفت حاصل کر سکیں. جی ٹھیک. کیوں ہم عبادت کرتے ہیں، ہر 5 وقت ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک. ہم یہ جو مفہوم کہتے ہیں
کہ ان الصلاتی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، خدا کے لیے سارا کچھ، میرا قربانی، میری نماز، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری حیات، میری ممات، جب سب خدا کے لیے ہے تو پھر جی کیا ہے، اس خدا کی معرفت پہلے مقدم ہونی چاہیے. جی بالکل. عبادت جس کی ہم کر رہے ہیں اس کی معرفت مقدم ہے. الا لیعبدون الا لیعرفون، مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. جی ٹھیک. بس معرفت کا ایک درجہ جو سب انسانوں کے لیے مقدور ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مفہوم کو سمجھیں. وہ مفہوم ریاضیاتی نہیں، ٹھیک وہ مفہوم نوعی نہیں، ٹھیک. وہ کوالٹیٹیو نہیں، وہ کوانٹیٹیو نہیں، وہ شخصی نہیں، بلکہ کیا ہے، وہ وحدت حقہ ہے. جی ٹھیک. جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ. بڑے ہی آسان انداز میں دونوں سوالوں کا جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا کہ خدا کی وحدانیت کون سی وحدانیت ہے، اور پھر اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید نئے سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.